تشریف۔ میں چاہتا تھا کہ 9 ربیع کی مناسبت پر آپ کی خدمت میں کچھ مزے کی باتیں اور جو حق باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ جس طرح ہمارے مخالفین جو ہیں ہمارے مذہب کے خلاف طعن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو طعن کچھ بھی نہیں ملتا، وہ جو طعن ڈھونڈتے ہیں تو ان سے ان کا اپنا فسق، اپنی شقاوت ثابت ہوتی ہے۔ وہ کیا طعنے دیتے ہیں؟ متع کی طعنہ دیں گے تو وہ تو متع قرآن میں سب سے زیادہ جو قرآن کو طعنہ دیتا ہے وہ تو ہوتا ہی کافر، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس ہم پہ طعنہ دینے کی کچھ ہی نہیں ہے، لیکن ہم طعنے کے طور پر نہیں، پیار سے، محبت سے اور احترام سے آپ سب کی خدمت میں، چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، ایسے حقائق پیش کرنا چاہتے ہیں جو سب کو پتہ چلے کہ مذہبی مخالفین جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی دامن کو چھوڑا تو ان کو کس طرح کی غلط باتیں کا اتباع کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے عزیزو، اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی چیزیں جو شرع اقدس میں حرام ہیں، جو شرع اقدس میں ان کا نوش کرنا حرام ہے لیکن مخالفین کے ہاں وہ جائز ہے، اور انسان کی طبیعت بھی اس سے متنفر ہے، ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان چیزوں میں سے ایک میرے عزیزوں کیا ہے؟ چھپکلی کا کانا۔ ان چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ چھپکلی کانا، چوہا کانا، اور اللہ آپ کا بلا کرے ہائینہ کانا، اور جو صحرائی چوہا ہوتا ہے اس کو کانا، اور اللہ آپ کا بلا کرے اس طرح کے اور خبیث جانور ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے اردو زبان میں، لیکن ان کے نام مجھے عربی زبان میں آتے ہیں، اور میں ان کی تصاویر آپ کو دکھا دوں گا تو پھر وہ آپ دیکھ لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کن کن چیزوں کو کھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الکافی الشریف، جلد نمبر 6، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر کتاب الاطعمہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاطعمہ، اس میں باب جامع فی الدواب التي لا تؤکل لحمها، ان چیزوں جن کی چیزوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اس میں تو بہت ساری احادیث ہیں، میں ایک حدیث آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ حدیث نمبر 2 ہے، حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، روایت کیا ہے کلینی نے، کل ذی ناب من السباع ومخلب من الطیر حرام، جو بھی سباع میں سے، درندوں میں سے، اس کے دانت نیش کے ہیں، چیرنے والے دانت ہیں، اور مخلب جس کے جو وہ پرندے جن کے پنجے ہیں، جو پنجوں سے چیر کے کھاتے ہیں، وہ سب حرام ہیں۔ اچھا، فرمایا لا تأکل من السباع شیئا، درندوں میں سے مثلا کتا ہے یا ہائینہ ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے جو اس طرح کے جانور ہیں ان کو نہ کھانا۔ اچھا، فرمایا ان الذب، چپکلی، والفارہ والفأرہ، اور چوہا، والقردہ، اور بندر، اور خنزیر، یہ سب مسوخ ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ کتے کا گوشت اس کا کیا ہے؟ فرمایا ہوا مسخ، قلت هو حرام، قال هو نجس اعید علیہ 3 مرات، کل ذلك هو یقول نجس، فرمایا کہ یہ نجس۔ اچھا، ہمارے ہاں اس طرح کی روایت بہت زیادہ ہیں جن میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، عمر جو تھے، جو جماعت عمریہ کے خلیفہ ہیں، وہ بہت اہمیت شخصیت ہیں، ان کی اہمیت جماعت عمریہ کے نزدیک اگر آپ تحقیق سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بھی اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کئی گنا اوپر ہے عمر کی اہمیت، کیونکہ جو بھی چیز آپ ثابت کریں ان کی کتابوں میں کہ یہ غلط کام عمر نے کیا ہے تو فوراً وہ ثابت کر دیں گے، یہ تو اللہ نے بھی اس سے بدتر کو انجام دیا ہے، اور جب ثابت کریں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ ایسے بہت ہوا ہے، ایسے متاعن جو جن طعون سے، مثلا میں آپ کو جب طعون بتاؤں گا کہ جن ابو بکر عمر کے جو طعون قرآن مجید میں موجود ہیں، تو وہ ہمیشہ آیات پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی صریح آیات پر، مثلا سورہ حجرات وغیرہ یا سورہ تحریم جو عائشہ کے متعلق ہے، لیکن عمر کو بچائیں گے، قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، عمر ان کے نزدیک بہت اہم شخصیت، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر صفحہ نمبر 984، روایت نمبر 1951، اس میں کیا ہے روایت دیکھیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی
عنہ فرماتے ہیں قال عمر ان اللہ لینفع به غیر واحد، اللہ تعالیٰ چپکلی کے ذریعے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں، غیر واحد خلق کثیر کو منفعت پہنچاتا ہے. کس کے ذریعے؟ چپکلی کے ذریعے. وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَٰذِهِ الرُّعَاةِ، اور یہ سب عربوں کا کھانا یہی تو ہے، ہم سب بچپن سے یہی تو کھاتے آ رہے ہیں، چپکلی. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، اگر میں کاش ابھی میرے پاس ہوتا، ہاں کاش ابھی میرے پاس ہوتا چپکلی، اس کو مجھے کھلاتا کوئی، میں اس کو کھا جاتا. انما عافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافہ، اس کو برا مانا ہے. عافہ یعنی اس کو کرہ، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طبیعت ایسی تھی کہ ان کو پسند نہیں تھی، وہ نہیں کھاتے تھے. بھئی ہمارا کیا قصور ہے، وہ نہیں کھاتے تھے، ہمیں تو پسند ہے. معزز ناظرین، یہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار، طبع دار الفکر. دار الفکر میں یہ جزء خامس ہے. دار الفکر میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، صفحہ نمبر 543 میں، یہاں پر باب فی اکل الذب، یہ باب کس مسئلے پر ہے؟ یہ اس باب کا تعلق ہے چپکلی کھانے سے. ذب چپکلی کو بولتا ہے. البتہ چپکلی آپ کے بہت اقسام ہوتے ہیں، چھوٹے چپکلی ہوتے ہیں، موٹے چپکلی ہوتے ہیں. یہ عرب میں جو چپکلی ہوتے تھے بہت موٹے ہوتے تھے، بڑے بڑے ہوتے ہیں. اب بھی ہوتے ہیں، اب بھی کھاتے ہیں عرب، اب بھی کھاتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب میں جائیں نا، ادھر سرچ کریں اکل الذب، ادھر آپ کو بہت سارے ملیں گے، یوٹیوب میں کلپس ملیں گے کہ وہ عرب جو ہیں وہاں پہ اس کو کباب بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، اس کا بریانی بناتے ہیں چپکلی کا، اور اس کو کھاتے ہیں. جو پرانے اردو میں ہے اس کو میرے خیال میں سانڈا کہتے تھے. میں نے کبھی میں اردو زبان نہیں ہوں، وہ اردو میری زبان نہیں، آپ سب کو پتہ ہے. اور میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں جہاں پہ اردو نہیں بولی جاتی. یہاں مہینے گزرتے ہیں میں کسی سے اردو، سال گزرتے ہیں میں کسی سے اردو نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر میں یہ پروگرام نہ کروں تو میں بالکل اردو کا میرے پاس کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے. تو میں نے کتابوں میں دیکھا کہ اس کو عربی کتابوں میں ان حدیث کا جب ترجمہ کرتے ہیں جماعت عمریہ کے علماء، اس کو سانڈے کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں، سانڈا، ذب کو سانڈا. اب میں نے جب اردو محاورے میں نے کبھی کسی سے سانڈے کا لفظ نہیں سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ سانڈا جو ہے وہ موٹے موٹے جو چپکلی ہوتے ہیں اس کو بولے جاتے ہیں. بہرحال عام جو لفظ ہے اردو زبان میں چپکلی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مثلا آپ سانڈے کا لفظ استعمال کریں تو آپ مجھے بعد میں بتا دیجئے. ابھی مجھے فرصت نہیں ہوئی کہ میں کسی اہل زبان سے پوچھتا کہ آپ لوگ اس کو چپکلی بولتے ہیں یا سانڈا بولتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کراچی وغیرہ میں، حیدرآباد یا آپ کے لاہور وغیرہ میں لوگ اس کو چپکلی ہی بولتے ہیں، سانڈا تو بہت کم ہی لوگ بولتے ہیں. بہرحال جو لوگ وہاں پہ یوٹیوب میں میرے چینل پہ وہ کامنٹ کر رہے ہیں، آپ سے تقاضا یہی ہے کہ پلیز خلیفے پر آپ جو ہیں یہاں پہ علنا لعن نہ کریں، گالی نہ دیں. پلیز آپ میری بات مانیے. آپ علمی لحاظ سے کہہ دیجئے ان کے کتب سے کہ وہ کیا کرتے تھے، خلیفہ کب کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، نماز کیسے بجا لاتا تھا، ان کی کتب سے. لیکن آپ علنا ان کو لعن اور شتم اور گالی نہ دیا کریں. آپ کی بہت مہربانی، میرے اس حقیر کی اس خواہش کو آپ مد نظر رکھیے. اچھا، اکل الذب میں میرے عزیزو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1. عبد الرحمن ابن حسنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فاصبنا ذبابا، تو وہاں پہ ہمیں کیا ملے؟ بہت سارے چپکلی ہم نے شکار کی، وہاں سے جمع کیا ہم نے. فکانت القدور تغلی، ہم نے چپکلی کو اپنے دیگچوں میں رکھا، پارٹس میں رکھا، تو وہ تو ابل رہے تھے، پک رہا تھا چپکلی. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا پکا رہے ہو؟ فقلنا اصبناها، ہم نے کہا کہ ہم نے شکار کی، ہمیں مل گئے، ہم نے پکا دیا. فقال ان امة من بنی اسرائیل مسخت وانا اخشى ان تكون هذه، فرمایا کہ ایک امت تھی بنی اسرائیل میں، وہ مسخ ہو گئے تو وہ بھلے، اور میرا یہی ہے، میں ڈرتا ہوں. لفظ یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظن و گمان سے نہیں بولتے، ان کو علم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ ہدایت کریں خلق کی. بہرحال ان کے حدیث میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ چپکلی جو ہے وہی ہے، بنی اسرائیل ہے، یعنی مسوخ ہے، یہ مسخ شدہ ہے. فقال فاکفأناها وانا لجیاع، تو اس نے کہا کہ ہم سب بھوکے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے سب دیگچوں کو پھینک دیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سن کر ہم نے وہ نہیں کھایا. اچھا، اگلے صفحے میں ملاحظہ کریے
کیجیے صفحہ نمبر اگلے صفحہ 544 ہے یہ روایت. بھلے ثابت بن ودیع کہتے ہیں کہ اتي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بضب فقال امة مسخت واللہ اعلم. ان کے لیے چپکلی لے کے آئے. عربوں نے صحابہ نے خدمت کرنا چاہنا. صحابہ خدمت بھی کرتے ہیں تو ایسے خدمت. صحابہ نے خدمت کرنا چاہا کہ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ خدمت کرتے ہیں. اچھا کھانا لے کر آتے ہیں. کیا لے کے آئے؟ چپکلی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ایک امت تھی جو مسخ ہو گئے ہیں. مسخ ہو گئے. واللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصراحہ کہا ہے کہ میں ان چیز یہ ان کے روایات میں یہ موجود ہیں کہ اس میں ممانعت کی واضح مثال ہے کہ فرمایا کہ مسخ ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے مراد ہے. لیکن اب ملاحظہ فرمائیے عمر کے متعلق. بلی یہ روایت کرتے ہیں اگلے صفحے میں یعنی صفحہ نمبر 545 میں عمر سے کی روایت ہے. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ان عمر رأى رجلا حسن الجسم. عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ کافی موٹا تازہ ہے. موٹا تازہ صحت مند ایک عرب ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. فسأله ان اخبره. اس سے پوچھا کہ بھئی تم کھانا کیا کھاتے ہو اتنی صحت مند ہو؟ سب لوگ جو ہیں یہاں پہ صحت اتنی اچھی نہیں لیکن آپ بڑے موٹے تازے کیا چکر ہے؟ تو اس نے جواب دیا من اکل. فقال من اکل الذباب. عمر نے اس سے پوچھا. عمر کو شک ہو گیا بھائی کہ کیا آپ جو ہے چپکلی کھانے سے آپ چپکلی زیادہ کھاتے ہوں گے بھائی. شکار کرتے ہیں روزانہ ادھر ادھر سے پکڑ لیا ٹھیک ہے نا بنا دیا اس کو کباب بنا دو کبھی فرائی کر دو کبھی سالن. چپکلی کھاتے ہو؟ اس سے پوچھا عمر. بلے. فقال عمر وددت ان في كل جحر ضب ضبين. عمر نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ چپکلی کے کیا بات. میری تمنا یہ ہے کہ کاش چپکلی کے ہر سوراخ میں دو ٹھیک ہے نا ہاں چپکلی کے ہر سوراخ میں دو چپکلیاں ہوتی ایک کے بجائے دو چپکلی. یا کامنٹ میں کسی نے دیکھا کہ سعودیہ میں گوہ کہا جاتا ہے. یہ بھائی وہ چپکلی یہ ایک ہی فیملی ہے. چاہے چپکلی کہہ دیں چاہے اس کو گوہ کہہ دیں چاہے اس کو سانڈا کہہ دیں ٹھیک ہے نا. میں نے کبھی کسی اردو زبان سے میں نے گوہ کا لفظ نہیں سنا یا سانڈے. ہم نے ہمیشہ چپکلی سنا. آپ گوہ کہتے ہیں وہ اسی کی قسم ہے اس جو عام چپکلی گھروں میں ہوتا ہے نا کراچی کے ہوٹلوں میں ہوتے ہیں پاکستان ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. وہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. وہ چپکلی بھی چھوٹے نہیں ہوتے پاکستانی والے. تو عرب والے کچھ موٹے ہوتے ہیں اس میں چربی زیادہ ہوتی. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے کہ عمر نے کہا وقال عمر ان اللہ لا ينفع بالذب فانه لطعام عامة الرعاة. اللہ تعالیٰ چپکلی سے فائدے پہنچاتا ہے سانڈے سے فائدے پہنچاتا ہے اور یہ ہمارے عام لوگوں کی طعام ہے. وقال لو كان عندي لطعمت منه. اگر کاش میرے پاس ہوتا یہ میرے پاس ابھی چپکلی ہوتا بھائی سالن بنا کے اس کو مزیدار کھاتے. بلی پھر اس سے روایت ہے ان علاقہ عن سعد. سعد سے روایت ہے اچھا عن سعد بن معبد انه راى رجلا من محارب. عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو بنی محارب قبیلے سے تھا. سمینا فی عام سنہ. قحطی کے سال میں یہ موٹا شخص ہے. سب جگہ قحط لوگ بھوکے ہیں یہ کافی موٹا ہے. اچھا تو عمر نے اس سے پوچھا ما طعامک. پوچھا کہ کیا ہے کیا کہتے ہو؟ قال وددت قال الذباب. اس نے کہا کہ میں تو سانڈا ہی کھاتا ہوں چپکلی کھاتا ہوں یہ ہمارے طعام ہے. قال وددت ان لي في كل جحر ضب ضبين. عمر نے کہا کہ یار میری تو بھی یہی تمنا ہے کاش ہر چپکلی کے غار میں ہر سانڈے کے غار میں دو سانڈے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا. اچھا پھر عمر نے فرمایا یہ دیکھ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں عمر نے کہا ذب احب الی من دجاجہ. ہاں کہتے ہیں چپکلی میرے لیے زیادہ پسند ہے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے چپکلی میں. مرغی اتنا نہیں مرغی سے زیادہ مجھے چپکلی پسند ہے. مجھے مہمان کرو مجھے پارٹی دو میں خلیفہ ہوں آپ کا تو کیا کھلاؤ مجھے ہاں مجھے کھلاؤ وہی چپکلی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بہت ساری ان کی کتابوں میں یہ مطلب آیا ہوا ہے. ہم آپ کو ان کے پاس کتابیں دکھاتے ہیں چپکلی کے متعلق. ہم اختصار کے ساتھ بھائی اس بات کے مصادر بہت زیادہ ہیں.
یہ کتاب ہے معافی یہ کتاب ہے المصنف في الأحاديث والآثار تأليف عبد الرزاق الصنعاني الجزء الرابع بتحقیق حبیب الرحمن الأعظمی. چھپا ہے یہ کتاب سنہ 1972 میں. ملاحظہ فرمائیں یہاں صفحہ 511 میں یہ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق معمر سے، وہ قتادہ سے، وہ سعید بن المسیب سے. ٹھیک ہے نا، سند نہایت ہی اعلیٰ سند ہے. ان رجلا كان راعيا فشكى الى عمر بن الخطاب الجوع بارضه. ایک شخص جو تھا وہ چرواہا تھا اس کی اس سرزمین میں جہاں پہ وہ وہاں پہ کسی جگہ چرواہا تھا، تو اس نے شکایت کی کہ کانا یہاں پہ ہمیں کانا نہیں ملتا. تو عمر نے اس سے کیا کہا؟ عمر نے اس سے کہا الست بارض مضبہ. تو اس نے عمر نے اسے کہا تم جہاں تم چرواہے ہو وہاں پہ تو چپکلیاں بہت ہیں، چپکلیاں بہت ہیں. اس نے کہا جی ہاں چپکلیاں بہت ہیں. عمر نے کہا ما احب ان لی بالذباب حمر النعام، ما احب ان لی بالذباب حمر النعام. حمر النعام بولتے ہیں بہت بہترین قسم کے، اعلیٰ قسم کے، مہنگے قسم کے جو اونٹ ہوتے ہیں، اونٹیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا گوشت کافی اچھا ہوتا ہے. ایک اونٹ آپ ذبح کر دیں بہت سارے لوگ کھاتے ہیں. تو جو بہترین اعلیٰ قسم کی جو سب سے مہنگا ہے وہ سرخ رنگ کی اونٹ ہوتے ہیں. اس تو عمر نے کہا کہ مجھے چپکلی زیادہ پسند ہے. اگر میرے پاس دو آپشن ہو، یا مجھے سرخ رنگ کے بہت سارے اونٹ، ایک اونٹ نہیں بہت سارے اونٹ مل جائیں یا چپکلی مل جائیں، تو میں چپکلی کو پسند کروں گا. چپکلی، ٹھیک ہے نا. پھر ادھر روایت کرتے ہیں کہ ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں كنا معشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوي أحب إليه من دجاجة. ہم صحابوں کی یہ حالت تھی، صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اگر دو آپشن ہوتے تھے کہ آپ کو فرائیڈ چکن ملے، روسٹڈ، معاف کیجیے مشوی، روسٹڈ چکن ملے، ٹھیک ہے نا، یا روسٹڈ چپکلی ملے، تو صحابہ کو کیا پسند ہوتا تھا؟ ہاں روسٹڈ چپکلی. کہتے تھے روسٹڈ چپکلی کھلاؤ، روسٹ جو چکن ٹکا وغیرہ آپ کا ہے تندوری چکن، یہ ہمیں نہیں پسند. ٹھیک ہے عزیزو، یہ کتاب تہذیب الآثار مسند عمر بن الخطاب تالیف کس کی ہے؟ تالیف ابن جریر الطبری. ابن جریر الطبری جو کہ اس کی کتاب ہے تفسیر طبری، تاریخ طبری کے مؤلف، بہت بلند پائے کے محدث، مؤرخ، مفسر، مجتہد، فقیہ، ہر لحاظ سے جماعت عمریہ میں ایک ممتاز شخصیت. السفر الاول، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الخانجی قاہرہ میں سنہ 1375 ہجری میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 169 میں یہ روایات. اچھا، عمر نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص کافی موٹا ہے، تو اس نے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے یہ چپکلی کھانے سے موٹا ہو گیا، چپکلی اتنا کھاتا ہے یہ بھی موٹا ہو گیا اسی سے. تو عمر نے کہا میری تو خواہش یہی ہے کہ چپکلی کے ہر سوراخ میں دو چپکلیاں ہوتی ہیں. جی اللہم اجعل رزقہم فی بطون الطلاء ورؤوس الاکام. پھر اس نے اپنے پیروکاروں کو اس نے دعا دی. عمر کی دعا بھی دیکھیے نا، المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان جو ہے اپنے لفظ کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان کی شخصیت، یعنی جب تک آپ بولیں نا تو آپ کی شخصیت، آپ کے علم کا اندازہ، آپ کی ہمت کا اندازہ، آپ کی زندگی میں ڈائریکشن کس طرف ہے، آپ کے پسند ناپسند کیا پتہ نہیں چلتا. جب آپ بولیں گے تو پتہ چل جاتا ہے بولنے سے. سائیکالوجسٹ بھی بولتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کیا ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں. تو المرء، امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ہے کہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت چھپا ہوا ہوتا ہے. تو عمر جو ہے عمریوں کے لیے دعا کیا، اس نے ایسے دعا دی. ماشاء اللہ، ملاحظہ فرمائیں، پروردگارا میرے جو پیروکار ہیں جماعت عمریہ، ان کا رزق کہاں پہ رکھ دے؟ بطون الطلاء، وادیوں کے نیچ میں، ورؤوس الاکام، اور پہاڑیوں کے چوٹیوں پہ رکھ دے. یعنی وہ جہاں پہ چپکلی ملتا ہے نا، چپکلی کہاں سے ملیں گے؟ وہی جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ شکار کیا جاتا ہے، موٹے موٹے کافی ان کے نیسٹ ہوتے ہیں، آشیانے ہوتے ہیں، چپکلیوں کے سوراخیں ہوتی ہیں. تو اس نے دعا دی کہ میرے پیروکاروں کا رزق ادھر ہی رکھ دے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی جالب ہے، یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ عمر نے ہم سے کہا اما تاکلون الحبید یعنی الحنظل لقد كان امنا تصنعه فناكله. کیا آپ لوگ
حنظل نہیں کہتے. حنظل اردو زبان میں بھول گیا اس کو کیا کہتے ہیں. میں اس کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. حنظل کس کو بولتے ہیں؟ حنظل یہ ہے عزیزو، حنظل. حنظل عربی زبان میں اگر آپ گوگل میں جائیں نا، حنظل کی آپ وہ کریں، یہ حنظل ہے. ٹھیک ہے نا، حنظل. میں بھول گیا اس کو عربی زبان میں. یہ جو پاکستان میں مداری ہوتا ہے نا، مداری اس کو بیچتے ہیں، وہ اس سے بہت پیچش آ جاتی ہے. حنظل. اور وہ تربوز کی طرح شکل ہوتی ہے، لیکن وہ تربوز نہیں ہوتا، وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا. وہ بہت سخت قسم، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، سرچ کریں گے شاید پتہ چل جائے. بہرحال آپ پاکستان میں اگر جائیے، یا وہاں پہ جو دوائی والے ہیں نا، دوائی بیچتے ہیں، وہ ان کے پاس ہوتا ہے، مداریوں کے پاس ہوتا ہے، سڑک کے کنارے میں نے دیکھا تھا. اچھا، تو یہ عمر نے کہا کہ آپ لوگ جو حنظل کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، عمر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم حنظل، حبیب جس کو حنظل کہا جاتا ہے، کیوں نہیں کہتے؟ ہماری والدہ جو تھی، عمر کہتا ہے، وہ ہمارے لیے حنظل کو، یعنی ان کے خاندان کا یہ حالت تھا فقط کا، حنظل کو وہ بناتی تھی، یعنی تصنعہ، حنظل کو وہ کیا کرتی تھی؟ ہاں، حنظل کو وہ بناتی تھی. اب کس طرح وہ بناتی ہوگی عمر کی جو ماں ہے، لائی جانے، سالن بناتی تھی، کیا اس کو ابال کے، پتہ نہیں جو بھی طرح فناکلہ، اور ہم اسے کھاتے تھے. اسے کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ان کا خوراک. ہاں، اردو زبان میں حنظل ہے. میں یہ ویکیپیڈیا میں آپ جائیں، اندرائن، یہاں پہ اس کو لکھا ہے اندرائن. ہم نے جو سرچ کیا اس کو اندرائن کا لفظ، یہ حنظل، اندرائن. ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ صحیح ہے نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم یہاں پہ. اور پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں. پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں. خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت کڑوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے کہ تہذیب الآثار، اب تہذیب الآثار کی کتاب جا رہی ہے نا، اس میں یہ صفحہ نمبر ہے 171، جو مسند عمر ہے. اس میں عمر نے کہا، ما احب ان لی مکان کل ذب دجاجہ، مجھے نہیں پسند کہ میرے لیے تم وہ لے کے آؤ، مرغی کے بجائے مجھے نہیں پسند کہ تم چھپکلی کے بجائے میرے لیے مرغی لے کے آؤ. نہیں، میں عمر ہوں، میں تمہارا خلیفہ ہوں، بات ماننا پڑے گا. کھانا کھلانا ہے تو صحیح کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ خلیفے کو ہاں چھپکلی کھلاؤ. تو خبردار مرغی کا کوئی سالن یا کوئی روسٹ کر کے فرائی کر کے نہیں لانا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں، لذب احب الی من دجاجہ. عمر کہتے تھے کہ ذب مجھے بہت پسند ہے، چھپکلی پسند ہے، دجاجہ نہیں، جو مرغا ہے، مرغی ہے، یہ نہیں پسند. اچھا، یہ کتاب ہے المغنی لابن قدامہ المقدسی، متوفى سنة 630، الجزء الحادی عشر، 11واں مجلد، چھاپ دار الکتب العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 81 میں، لا بأس بأکل الذب والضبع، ذب چھپکلی کھانا، اور ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ضبع یا ضبع کس کو بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ذب ہے چھپکلی. ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ہائینہ کو. اب ہائینہ کا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ابھی تو چھپکلی پہ جا رہی. اس نے فتویٰ دے دیا. اچھا، یہ شوافع کا ظاہراً فقہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ کیوں جائز ہے چھپکلی کھانا؟ کیونکہ عمر نے فرمایا. عمر نے کیا فرمایا؟ ما یسرنی ان مکان کل ذب دجاجۃ سمینہ. بلے کیا ہمارے نزدیک مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے مرغی لا دیں، چھپکلی مجھے کھلا دیں. اچھا، اور اس نے کہا کہ میری تمنا یہی ہے کہ ہر چھپکلی کے غار میں ایک چھپکلی کے بجائے 2 چھپکلی ہوں. اور یہی فتویٰ ہے مالک کا اور لیث کا اور شافعی کا اور ابن منذر کا. یہ سب کا فتویٰ یہی ہے. ہم سب نے فتویٰ دیا کہ چھپکلی کھاتے رہو. چھپکلی کھانا جو ہے یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چھپکلی آپ کے سمجھ میں آ گئی.